بنے، یکجان نہ ہو، متحد نہ ہو، اس وقت تک یہ کیسے اس مشن کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ تو یہ اس لیے اتنی تفصیل سے یہ احکامات آ رہے ہیں. اب آگے سنیے کہ وہ جو آپس میں دلوں کو پھاڑنے والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں، ان کو پن پوائنٹ کر کے کہا گیا کہ ان سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اہل ایمان تم میں سے کوئی ایک قوم، ایک گروہ دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. سندھی پنجابی کا مذاق نہ اڑائے اور پنجابی سندھی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی قوم. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور دیکھو خواتین بھی دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں. یہاں خواتین کو خاص طور پر علیحدہ سے مینشن کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے ان کا کچھ مردوں کی نسبت شاید زیادہ ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے حوالے سے جو ہے وہ دوسروں کو کامنٹس ایسے پاس کرنا کہ جو تمسخر اڑانے والے ہوں، یہ چیزیں جو ہے وہاں چھوٹی باتوں کا خیال شاید زیادہ رکھا جاتا ہے. کپڑے ہیں، فیشن ہے، اس کو حساب سے ہے نہیں ہے. مرد عام طور پر ان چیزوں کو ان سے اوپر ہوتے ہیں موسٹلی. تو خاص طور پر پھر خواتین سے بھی کہا گیا عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑانے والیاں ہیں ان کے مقابلے میں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں اللہ کی نگاہ. ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں عیب نہ لگایا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے پر برے القابات چسپاں نہ کیا کرو، برے ناموں سے پکارنا چڑھانے کے لیے. یہ بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. قرآن مجید اتنی اہم موضوع پر یہ صورت ہے، ریاست کی سطح کے ہدایات دی جا رہی ہیں. اصل میں ان چیزوں کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں. یہیں سے تو دل پھٹنے شروع ہوتے ہیں، دلوں میں فاصلے بڑھتے ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے، برائی کا نام بھی برا ہے، لینا ہی نہیں چاہیے. کوئی غلط لفظ، غلط بات زبان پر آنی ہی جو ہے ایمان کے منافی ہے. یہ اتنا اونچا مقام اللہ نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان زیادہ ظن سے بچو. ان بعض الظن اثم، یہ بعض ظن جو ہے وہ گناہ تک جا پہنچتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے کوئی رائے قائم کر لینا. ایک رائے جو ہے حسن ظن کی تو تلقین کی گئی، کسی کے ساتھ اچھا ظن رکھو، اچھی رائے رکھو ابتداء، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ثابت نہ کرے کہ وہ اس اچھی رائے کا مستحق نہیں تھا. یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم، حسن ظن ہونا چاہیے. لیکن سوء ظن قائم کر لینا جو ہے یہ ہم تو سمجھتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. فرمایا یہ گناہ ہے بلا وجہ کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنا. اسی سے تو دل کو دل سے دا ہوتی ہے. آپ کسی کے بارے میں بری رائے قائم کریں گے، وہ بھی محسوس کرے گا کہ آپ اس سے کچھ کھنچے ہوئے ہیں یا کچھ ہیں، تو پھر تو فاصلے بڑھتے چلے جائیں. وہ بھی پھر آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھے گا. حاصل کیا ہے؟ مسلم امہ کے اندر انتشار، افتراق، دل پھٹے ہوئے. ولا تجسسوا، ایک اور چیز سے روک دیا گیا، تجسس نہ کیا کرو، بھید نہ ٹٹولا کرو. یہ ترجمہ کیا ہے شیخ الہند نے. یہ خام خواہ کو ہر معاملے کی کرید اور کھود کرید، وہاں کیا ہوا، یہاں کیسے ہوا، یہ دو بھائیوں میں تھوڑا اختلاف ہوا، وہ کیا تھا، کس بنیاد پہ ہوا، وہ اصل جھگڑا کیا تھا. کسی کھود کرید کی ضرورت نہیں. تجسس جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. تجسس کے نتیجے میں آپ کو کسی چیز کی، کسی شخص کا کوئی عیب، کوئی اس کی کوئی خامی، کوئی کوتاہی وہ معلوم ہوگی. اچھا جب وہ معلوم ہوئی تو اب دل چاہے گا کہ اس کو دوسرے سے شیئر بھی کیا جائے، دوسروں کو بتایا جائے. یہ غیبت. تو ولا یغتب بعضکم بعضا، تجسس سے بھی بچو اور غیبت نہ کرے تم میں سے کوئی. غیبت کہتے کسے ہیں؟ کسی شخص کی کوئی برائی، کوئی کمزوری آپ کے علم میں ہے اور آپ اس کی عدم موجودگی میں کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں، بغیر مرچ مسالہ لگائے بغیر جو آپ کو معلوم تھا وہی آپ نے اگر آگے ٹرانسفر کر دیا تو یہ بھی غیبت ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس شخص کے سامنے آپ نہیں بیان کرنا چاہتے، اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہیں. اس کی کوئی ایسی خامی، کوئی ایسی خرابی، برائی
کوئی کوتاہی جو آپ کے نالج میں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم اپنی عقل سے کام لیں تو یہ گناہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایک شخص کی مجھے کوئی خامی جو ہے میرے علم میں آئی اور میں اپنی ذرائع سے سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹھیک ایک اس کے بارے میں رائے قائم کی ہے اور وہ میری معلومات درست ہیں، اور وہ بات میں کسی اور کو بتا دیتا ہوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں نے مرچ مسالہ بھی نہیں ایڈ کیا، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں بہت ناگوار گزرا۔ ایسی مثال بھی جو ہے اس پر تمہیں جھرجھری آ گئی سن کر، اس لیے کہ آپ اپنی معلومات پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کو بتا رہے ہیں، چونکہ وہ خود موجود نہیں، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، نہ بھی ہوئی ہو، ان اینی کیس وہ شخص موجود نہیں ہے، وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک مردہ پڑا ہوا ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کی بے حرمتی کریں، اور اس کے نتیجے میں بھی اصل میں وہی بات ہے کہ جو ایک فضا اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے درمیان، اس فضا کو بگاڑنے میں، اس کو برباد کرنے میں سب سے بڑی شے غیبت ہے۔ تو فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو یہ تمہیں بہت ناپسند ہوئی ہے، مثال سے تمہیں بہت عجیب لگا، لیکن سمجھ لو کہ غیبت کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے، جرم ہے، جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ فلاں قبیلہ زیادہ اونچا ہے، فلاں نیچا ہے، فلاں رنگت والے زیادہ اوپر ہیں، سفید چمڑی والے، اور دوسرے جو گندمی ہیں، کالے رنگ والے ہیں، وہ نیچے ہیں۔ یہ صرف تعارف کے لیے، انسانیت کے لیول پر سب برابر، سب کا خالق ایک ہے اور ایک ہی انسانی جوڑے کی سب اولاد ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت تم میں سے وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے، باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، توجہ سے سنیے گا، ایک بہت اہم معاملہ آ رہا ہے۔ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے۔ ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو الگ الگ لیولز ہیں، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے۔ ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، مسلمان تو وہ ہو گیا۔ مومن کب کہیں گے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جب ان باتوں پر دلی یقین اسے حاصل ہو جائے کہ واقعتاً کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، واقعتاً کوئی با اختیار ہستی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، سچے رسول۔ جب دلی یقین حاصل ہو جائے، اس کے نتیجے میں پھر انسان کا عمل بھی بدل جاتا ہے۔ وہ لیول ایمان کا ہے۔ اب جب فتح مکہ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ قبائل جوق در جوق داخل ہونے لگے اسلام میں، تو اب ان کی ایمان کی وہ کیفیت تو نہیں ہے نا جو پہلے مکی دور میں ایمان لانے والا ایک شخص سوچ کر آتا تھا کہ جب دل گواہی دیتا تھا پورے طور پر تب وہ اعلان کرتا تھا، اسے معلوم تھا کہ کلمہ طیبہ ادا کرتے ہی ہر طرف سے مار پڑے گی، اس کے لیے ذہناً تیار ہو کے آتا تھا۔ اب صورتحال برعکس ہے، اب اسلامی ریاست میں بغیر اسلام قبول کیے رہنا زیادہ مشکل ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ ابھی زبان پر ہے تمہارے، یہ تم کہہ سکتے ہو مسلمان ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے دل میں وہ ایمان داخل نہیں ہوا۔ وہ تو اب عمل کرو گے، کچھ سیکھو گے، قرآن پڑھو گے، آگے بڑھو گے، پھر آہستہ آہستہ ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہوگی۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، وہی دین پر عمل کرنا شروع کرو، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اس کے نتیجے میں ایمان کا نور خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ عمل کرو پازیٹیولی، اللہ